ارشاد فرما مالک کائنات نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ دنیا کا دستور ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، جو جی میں چاہا، جو پسند آئی اس کو پسند کر لیا، اس کا انتخاب کر لیا۔ میرے مالک کائنات نے انتخاب اس طرح کیا، ساری کائنات میں ان چیزوں کو اس طرح چنا کہ ان چیزوں کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انتخاب کرنے والی ذات خالق کائنات کی ہو، مالک کائنات کی ہو، اور جس چیز کا انتخاب کیا جائے، کیا اس کی عظمت اور کیا اس کی اہمیت کم ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے 4 چیزیں چن لی، 4 چیزیں منتخب کر لی، اور ان کی الگ الگ ترتیب بنا۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، بنانے والا خود، چننے والا بھی خود۔ تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو پسند کیا، 4 فرشتوں کو بزرگ بنا، اور 4 کی الگ الگ ذمہ داری دے دی، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ اور پھر ان 4 فرشتوں میں سے ایک کو چنا اور ان 4 کا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، جبرائیل علیہ السلام۔ اسی طرح مالک کائنات نے سارے کے سارے نبیوں میں اللہ پاک نے 4 نبیوں کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 4 انبیاء میں اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا اور تمام نبیوں کا سردار۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت کو چنا، تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی جماعت ہے جس جماعت کا درجہ ساری انسانیت سے افضل ہے تو صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اللہ پاک نے انبیاء کے بعد میں صحابہ کرام کی جماعت کو چنا، اور صحابہ کرام میں سے بھی پھر 4 کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ اور پھر ان 4 صحابہ میں سے اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برگزیدہ بنا دیا۔ ساری کی ساری دنیا میں جو مسجدیں ہیں اللہ کی جگہیں، پاکیزہ جگہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ مقام ہیں، مگر ان میں سے 4 مسجدوں کو اللہ پاک نے منتخب کر دیا، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ یعنی مسجد نبوی، اور مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ قرار دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنوں کو چنا، 7 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو فضیلت دی، مگر تاریخی طور پر عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ اور عاشوراء کے دن۔ پھر ان 4 میں سے عرفہ یعنی 10 ذی الحجہ کو دوسرے دنوں پر ترجیح دی گئی۔ راتوں کو چنا تو راتوں میں شب برات، شب قدر، شب جمعہ، شب عید پسند فرمائی۔ پھر ان میں سے شب قدر کو سب پر فضیلت دی۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں،
اسی طرح مہینوں میں سے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا تو رجب، شعبان، رمضان اور محرم ان کو بزرگی دی، پھر ان میں سے شعبان کو ترجیح دی۔ دوسرے مہینوں پر شعبان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور شعبان گناہ سے دور کرنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آدمی کو گناہوں سے پاک